سیریا میں جا کر بہت پریشان ہوا۔ پہلے ہی دن دمشق کی سڑکوں پر میں نے جو عریانیت، جو بے حیائی، جو مغربیت، جو ننگا پن دیکھا، اس سے میں بہت پریشان ہوا کہ میں کہاں آ گیا۔ میں تو کچھ اور تصورات لے کر آیا تھا۔ کتابوں کی ایک دکان میں اسٹال پہ میں گیا کچھ کتابیں خریدنے کے لیے۔ تو جب بل بنانے کا وقت آیا تو صاحب مکتبہ نے مجھ سے کہا کہ اپنا پورا نام بتائیے۔ تو میں نے اپنا کارڈ دے دیا اس کو۔ میرے کارڈ میں میرے نام کے ساتھ خلیل الرحمن سجاد النعمانی الندوی لکھا ہوا تھا۔ اس نے بل بنایا، میں نے پیسے ادا کیے، کتابوں کا پارسل لے کر میں باہر نکلا تو ایک نوجوان لڑکا جو اسٹال کے اندر مجھے نظر آیا تھا وہ باہر انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا، وہ مقامی سیرین باشندہ تھا۔ اس نے مجھے بڑی محبت سے سلام کیا، مصافحہ معانقہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ شیخ ندوی کے خاندان کے ہیں، ان کی اولاد ہیں؟ انت من عائلۃ الشیخ الندوی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں ہے، نسبہ علمیہ، یہ علمی ایک انتصاب ہے، میں ان کے شاگرد ہوں۔ وہ بہت لپٹ گیا، بہت ہی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے اپنا غم کا اظہار کیا، اپنا تعارف کرایا کہ ہم لوگ اس طرح مدینے سے آئے ہیں، لیکن میں تو دمشق میں حیران ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کہاں آ گیا؟ اس نے کہا کہ 2 طرح کے ملک شام ہیں، 2 طرح کے دمشق ہیں۔ جس دمشق کو آپ تلاش کر رہے ہیں، میں کل جمعہ ہے، آپ کس مسجد میں نماز پڑھیں گے؟ میں نے کہا تم بتاؤ کہاں پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ہوٹل میں آ کر آپ کو لے جاؤں گا اور ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جہاں آپ کو ہزاروں صالح نوجوان نظر آئیں گے۔ چنانچہ مجھے جمعے میں لے گیا، زبردست خطبہ دیا وہاں کے خطیب نے۔ اس نے پہلے ہی جا کر خطیب سے میرا ذکر کر دیا تھا۔ خطیب نے خطبے میں بھی میرا تذکرہ کیا، استقبال کیا۔ جمعے کی نماز کے بعد امام و خطیب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں دمشق میں آ کر حیران و پریشان ہوں، لیکن آج آپ کی مسجد میں آنے کے بعد مجھے بالکل دوسرا دمشق ملا ہے۔ تو یہ تبدیلی نوجوانوں میں کیسے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو گئے تھے، کمیونسٹ حکومت تھی، ملحد حکومت تھی، بے دین حکومت تھی۔ اس نے آزادی کو، بے پردگی کو، بے حیائی کو، فلموں کو، عریانیت کو بہت فروغ دیا اور دینداروں پر سختی کی۔ نوجوان بہت بگڑ گئے۔ اس زمانے میں امام و خطیب نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک بہت شفیق بزرگ تھے، شیخ عبد الکریم رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا طریقہ اصلاح کا عجیب تھا۔ جہاں نوجوان طلبہ شام کے وقت میں کھیلتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں اسٹیڈیم میں، پارکوں میں، وہ آج اس پارک میں چلے جاتے تھے شام کو، اگلے دن کسی دوسرے پارک میں، تیسرے دن کسی تیسرے پارک میں، اور وہاں جا کر بچوں کا کھیل دیکھتے تھے چپ چاپ بیٹھ کر۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی نصیحت نہیں۔ دعا کرتے ہوں گے خاموشی سے، شفقت و توجہ کی نظر ڈالتے ہوں گے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب کھیل ختم ہو جاتا تھا تو وہ بچوں کو بلاتے تھے، آؤ بچوں آؤ بچوں آؤ۔ سب نوجوان لڑکے آتے تھے، وہ اپنے گھر سے ایک حلوہ بنا کر لاتے تھے اور کہتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تم لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہو، تمہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، میں اپنے ہاتھ سے ایک حلوہ بنا کے لایا ہوں، آؤ بچوں کھاؤ۔ ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے وہ حلوہ کھلاتے تھے۔
کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے، علماء سنیں، کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے کہ بچوں میں فلاں مسجد کے حجرے میں رہتا ہوں، کبھی کبھی آ جایا کرو میرے پاس، میرا دل خوش ہو جائے۔ تو لڑکے کہتے تھے ضرور حاضر ہوں، ضرور آئیں۔ اور ایک بار جو حلوہ کھا لیتا تھا، ان کی بات سن لیتا تھا، وہ آئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ تو علماء کو کھانے کے بجائے کھلانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ رہا انشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارا آبائی پیشہ ہے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ دھیرے دھیرے ان سینکڑوں نوجوان، ہزاروں نوجوان اس شیخ عبد الکریم رفاعی کے پاس آنے لگے، ان سے نصیحت لینے لگے، ان سے دعائیں لینے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں نوجوانوں کی پوری تقدیر بدل گئی۔ وہ امام و خطیب نور الدین قرہ علی ان کا نام، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی ان کے شاگردوں میں سے ایک ہوں۔ میں فلمی انڈسٹری میں کام کرتا تھا، ایک بار ان کے ہاتھ سے حلوہ کھایا اور ان کی مسجد میں پہنچا، ان کی محبت کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے، وہ بس سینے سے لگاتے تھے، دعا دیتے تھے، اور پتہ نہیں کیا ہمارے دل کے اندر ایک تبدیلی ہو جاتی تھی۔ حضرات علماء کرام، امت سے محبت کرنا سیکھیے۔